لاہور کی گلیوں میں رمضان کی پر نور رات اتر چکی تھی۔ ہر گھر میں افطار کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ کہیں سموسے تلے جا رہے تھے، کہیں کھجوروں کے ساتھ پانی پیا جا رہا تھا۔ گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور فضا میں ایک سکون تھا۔ انہی ساعتوں میں حسن اور آمنہ دسترخوان پر ساتھ بیٹھے تھے۔ روزہ کھولنے کے بعد چائے کے گھونٹ پی رہے تھے۔ 10 سال کی شادی میں انہوں نے کئی رمضان ایک ساتھ گزارے تھے، لیکن آج کی رات کچھ خاص لگ رہی تھی۔ آمنہ کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو وہ حسن سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ حسن ایک بات بتائے، آمنہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ جی پوچھیں۔ حسن مسکرا کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسلام میں رمضان کے دنوں میں سب کچھ برداشت کرنے اور ضبط کرنے کا درس دیا جاتا ہے، لیکن پھر رات کو میاں بیوی کے تعلقات جائز کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ رمضان تو تقوی اور عبادت کا مہینہ ہے، پھر یہ اجازت بھلا کیوں؟ حسن نے مسکراتے ہوئے کپ نیچے رکھا اور آمنہ کی طرف دیکھا۔ یہ سوال بہت خوبصورت ہے اور اس کا جواب اسلام کی گہرائی میں چھپا ہے۔ آمنہ نے دلچسپی سے آگے ہو کر کہا، اچھا پھر مجھے تفصیل سے بتائیں۔ حسن نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے سمجھانے لگا۔ دیکھو آمنہ، اسلام ہمیں ہر چیز میں توازن سکھاتا ہے۔ روزے کے ذریعے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانا ضروری ہے، لیکن اسلام یہ بھی مانتا ہے کہ انسان کی فطری ضروریات کو مکمل نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ اسی لیے دن میں صبر اور ضبط کا امتحان ہے اور رات کو اللہ نے حلال چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی ہے۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی اسلام اعتدال سکھاتا ہے، نہ کہ مکمل سختی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، اگر ایک مہینے تک مکمل پابندی لگا دی جاتی تو سوچو کتنے لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ شادی کا رشتہ محبت اور رحمت اور قربت پر قائم ہوتا ہے، اور اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے مکمل طور پر دور ہو جائیں تو یہ تعلق متاثر ہو سکتا ہے۔ آمنہ نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں، اگر میاں بیوی کے درمیان پہلے ہی کوئی تلخی ہو تو ایک مہینے کی مکمل دوری تو مزید فاصلہ پیدا کر دے گی۔ حسن نے سر ہلایا، ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں ایک فطری اور صحت مند راستہ دیتا ہے، دن میں ضبط اور عبادت اور رات کو راحت اور محبت۔ آمنہ نے مزید گہری بات کی اور کہا، مجھے تو لگتا ہے اس کا طبی فائدہ بھی ہے۔ اگر انسان اپنی فطری خواہشات کو غیر ضروری طور پر دبائے تو ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے، نیند متاثر ہو سکتی ہے اور انسان چڑچڑا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جائز طریقے سے قربت کی اجازت ہو تو شوہر اور بیوی کے درمیان نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ حسن نے ہنستے ہوئے کہا، تم ہمیشہ ہر بات کو سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھتی ہو نا؟ آمنہ نے شرارت سے کہا، کیونکہ حقیقت یہی ہے، اور تم دیکھو، اس سے معاشرتی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت برقرار ہے تو گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے اور خاندان مضبوط ہوتے ہیں، اور جب خاندان مضبوط ہوں تو پوری سوسائٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ حسن نے مسکرا کر آمنہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، بالکل درست، اسی لیے رمضان میں قربت کی اجازت دی گئی ہے تاکہ محبت اور تقوی دونوں کا دامن تھاما جا سکے۔ آمنہ نے خوش ہو کر کہا، واقعی رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ تعلقات کو نکھارنے اور بہتر کرنے کا موقع بھی ہے۔ اس وقت گلی میں تراویح کی اذان کی آواز گونجی۔ حسن اٹھا اور آمنہ کی طرف دیکھ کر بولا، چلو مل کر نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں اس پر مزید بات بھی کریں گے۔ آمنہ نے مسکرا کر حسن کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہاں، اور پھر تمہیں میں مزید سوالات کے جواب دینے کے لیے مجبور کروں گی۔ آمنہ کی اس بات پر حسن ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ تو اس رات جب دنیا عبادت میں مصروف تھی، ایک شوہر اور بیوی نے نہ صرف ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھا بلکہ اسلام کے خوبصورت توازن اور حکمت کو بھی محسوس کیا۔ رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں بلکہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور قربت قائم کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ تو ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس میں چھپے ہوئے میسج کو ڈھونڈ کر اپنے ازدواجی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید جن ٹاپکس کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ان کو کمنٹ سیکشن کے اندر مینشن کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔